معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ تمامی حضرات مل کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، کملی والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں وقت جو ہے بہت تیزی کے ساتھ میں گزر رہا ہے، اور تقریباً یہاں جو ہے آپ حضرات جتنا ہو سکتا ہے جو بھی اپنے ٹوٹے پھوٹے انداز میں بیان سماعت کرتے بھی رہتے ہیں، اس لیے مناسب بھی نہیں ہے، وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے، اور ہمارے خصوصی مہمان بھی رونق اسٹیج ہو گئے ہیں۔ بس چند منٹ کے لیے حاضر آیا ہوں اس نیت سے کہ جس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے جہاں شاہ زمانہ نے اپنے سارے خزانے کھول دیے تھے، بڑے بڑے سوداگر، بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے ویاپاری جہاں اپنے ساز و سامان روپے پیسے کے ساتھ میں دوڑے لگا رہے تھے، وہاں ایک بڑھیا بھی پہنچ جاتی ہے اور سوت لے کے پہنچتی ہے۔ تو لوگوں نے کہا بڑھیا، یہاں تو بڑے بڑے سوداگر جو ہے آئے ہوئے ہیں یوسف علیہ السلام کے خریدار بن کر کے، اور تم آئی ہو یوسف کو خریدنے کے لیے اور وہ بھی سوت لے کر کے پہنچی ہو۔ تو بڑھیا کا جواب بہت ہی پیارا تھا۔ بڑھیا نے نرالے ہی انداز میں جواب دیا کہ میں یہ جانتی ہوں کہ میرے اندر اتنی ہمت تو نہیں کہ میں یوسف علیہ السلام کو خرید سکوں، لیکن میرے دل کے اندر ایک تمنا اور خواہش یہ ہے، اور میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ اگر میدان محشر نے پروردگار عالم نے حکم دیا کہ جتنے یوسف علیہ السلام کے خریدار تھے جاؤ، میں نے سب کی بخشش و مغفرت فرما دی ہے، اگرچہ میں یوسف کو خرید تو نہیں سکتی لیکن اس خریداروں کے لسٹ کے اندر تو میں آ سکتی ہوں۔ تو ہم اور آپ جو ہیں دادا میاں عیسیٰ علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں آئے ہوئے ہیں، اور اتنے بڑے بزرگ اللہ کے نیک و صالح بندے ولی کامل کی بارگاہ میں آئے ہوئے ہیں، اور ہم جیسے کم علم رکھنے والوں کا ایسی دربار میں بولنا ہی گویا بے ادبی ہے، اس لیے اتنی بساط اور ہمت تو نہیں ہے۔ اور پھر ہمارے علماء کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو جیسے آپ حضرات سننے کے لیے آئے ہیں، میں بھی ایک سوالی بن کر کے اس دربار میں حاضر آیا ہوں اور بڑے بڑے علماء کرام کے بیانات سننے کے لیے آیا ہوں۔ بس دل میں ایک چھوٹی سی تمنا ہے کہ کاش میدان محشر میں پروردگار عالم جب پکارے
کہ جاؤ میرے نیک و صالح بندے کے عرس کے اندر آنے والے جتنے لوگ سننے اور سنانے والے تھے میں نے سب کی بخشش اور مغفرت فرما دی ہے۔ تو جہاں معزز علماء کرام کے بڑے بڑے نام آئیں، بڑے بڑے بیان آئیں، وہاں اس خاکسار کا بھی کہیں لسٹ کے جو ہے سب کے لاسٹ میں نام آ جائے اور بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ تو کریم مالک اپنے نیک اور صالح بندوں کے صدقے توسط سے ہم تمام لوگوں کو نیک و صالح اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے قرآن المقدس کی آیت کریمہ پڑھی ہے، بس ایک چھوٹا سا واقعہ آپ حضرات کے سامنے جو ہے عرض کرنے کے بعد میں جو ہے میں آپ سے رخصتی چاہوں گا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کی جڑ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ کیونکہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اسی میں ہو ناکامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ پیارے آقا سے محبت یہی تو دین کی علامت اور نشانی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک جنگ کے موقع پر جا رہے تھے اور 313 صحابہ کا لشکر ہے اور سامنے جو ہے ہزاروں لوگوں کی فوج لے کر کے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ تو جب یہ لشکر مدینے سے نکلا، وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے چوراہوں پر، انہوں نے کہا صحابہ کرام سے کہ یہ کیا بات ہے، آپ کے پاس میں کسی کے پاس میں سواری نہیں ہے، کسی کے پاس میں گھوڑا نہیں ہے، کسی کے پاس میں تلوار نہیں ہے، اور سامنے جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں وہ کوئی کھیلنے کے لیے نہیں بلکہ جنگ کرنے کے لیے آئے ہوئے۔ تو صحابہ کرام نے کہا نہ خنجر پر، نہ تیغ و تقیہ پر، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر بھروسہ ہے تو اس کالی سی کملی والے پر۔ ہمیں جو ہے اپنی ہمت اور اپنی قوت پر اتنا بھروسہ نہیں ہے، سرور کونین جو چل رہے ہیں یہ جس طرف رخ کریں گے سارا علاقہ فتح ہوتا چلا جائے گا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپسی کے بعد میں جیسے ہی آئے، ایک صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ پیارے آقا استراحت کرنے لگے، سونے لگے، آرام فرمانے لگے، تو میں پاس میں کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ تھوڑی دور کھڑا ہوا ایک درخت جو ہے ہلنے لگتا ہے۔ میں نے دیکھا درخت تھوڑی دیر ہلنے کے بعد میں اس نے اپنی جڑوں کو اکھیڑا اور ویسے ہی جو ہے اپنی ٹہنی اور شاخوں کے بل جو ہے وہاں سے گھومتا ہوا پیارے آقا کے قدموں کی طرف آ جاتا ہے، اور کچھ دیر قدموں کی طرف جو ہے کھڑا رہنے کے بعد میں اب پھر یہاں سے واپس چلتا ہے اور جہاں پہلے تھا وہیں جا کے نصب ہو جاتا ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، مجھے جو ہے بڑا اچنبھا ہوا، یہ کیا بات ہے، درخت چلا آیا، میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں۔ لیکن کس سے یہ چیز بیان کرتا، پیارے آقا تھے، آرام فرما رہے تھے اور آس پاس میں کوئی انسان تھا نہیں۔ تو کچھ دیر کے بعد میں سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں۔ تو سلام عرض کرنے کے بعد سب سے پہلے میں نے آقا کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ، وہ جو سامنے درخت ہے، جو شجر ہے، وہ تھوڑی دیر پہلے یہاں سے جو ہے اکھڑا وہاں سے اور آپ کے پاس میں آیا اور کچھ دیر جھومنے کے بعد جا کر کے وہی نصب ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول نے تعجب نہیں فرمایا، یہ نہیں پوچھا کوئی آندھی آئی تھی، کوئی طوفان آیا تھا، کوئی جھکڑ آیا تھا، وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، کیسے چلا، کیا ہوا، کیسے ہوا۔ اللہ کے رسول مسکراتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں ھذہ شجرۃ استاذنت ربھا فاذن لھا، اے میرے صحابی، اس درخت نے اپنے رب سے اجازت مانگی تھی، اے کریم مالک تیرا محبوب قریب آیا ہے، اگر اجازت ہو تو میں اس کی زیارت کر کے نہ آ جاؤں، فاذن لھا، تو اللہ نے اس کو اجازت دی تھی، وہ جو ہے میری زیارت کرنے کے لیے، دیدار کرنے کے لیے میرے پاس میں آیا تھا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ابو جہل بھی تو اسی طرح سے آتا ہے نا، آنے کے بعد مٹھی میں کچھ لے کر کے آ کر کے کہتا ہے کہ اگر آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں تو بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول مسکرا کر کے ارشاد فرماتے ہیں میں ہی بتاؤں یا جو چیز تیری مٹھی میں وہ خود گواہی دے دے کہ میں کون ہوں۔ وہ کہتے ہیں یہ تو بہت بڑے تعجب کی بات ہو جائے گی۔ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ذرا اپنی مٹھی کو کانوں کے قریب تو کرے نا۔ ابو جہل جو ہے مٹھی کو کانوں کے قریب کرتا ہے تو آواز آ رہی اشہد
لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہی تو جو ہے نا بچے جو ہے نعت شریف پڑھتے ہیں، سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا۔ تو یہ ابو جہل جب جیسے ہی جاتا ہے تو وہ مٹھی جو ہے نا کنکر، وہ کنکرانو کلمے پڑھا جاندہ ہے، وہ سڑیاں کھجوراں اگا جاندہ ہے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سنوارا کرتے ہیں۔ تو کریم مالک ہم تمام لوگوں کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور دادا میاں عیسیٰ علیہ الرحمت و رضوان کے صدقے توسط سے ہم تمام لوگوں کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول بنائے۔ مجھ سے سنانے میں یا آپ سے سننے میں سہون خطا کسی طرح خطا ہوئی ہے تو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے توسط سے تمام تر خطاؤں کو معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔